بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تعریف اور تنکیر کے باب میں معرفہ کی مختلف صورتوں کو کلام میں لانے کے دواعی اور ان احوال کا بیان، ان اغراض کا بیان چل رہا ہے کہ جن کی وجہ سے معرفہ کی مختلف اقسام کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ ان میں سے اگلی قسم ہے معرف باللام۔ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ معرف باللام کسی کلمے کو تب لایا جاتا ہے جب غرض ماہیت کو بیان کرنا ہو، قطع نظر افراد سے جن پر وہ ماہیت سچی آ رہی ہے، ان افراد سے قطع نظر نفس ماہیت کو، نفس جنس کو بیان کرنا جب مقصود ہو تو اس وقت الف لام لایا جاتا ہے، اور اس الف لام کو الف لام جنسی یا الف لام طبعی کہتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ جنس جو ہے وہ ذہن میں حاضر ہو، سامع کے ذہن میں وہ جنس حاضر ہو جس پر حکم لگایا جا رہا ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے الانسان و حیوان ناطق، اس میں الانسان کو معرفہ لایا گیا ہے اور معرف باللام کر کے لایا گیا ہے، اور یہ جو اس پر آیا ہے یہ الف لام جنس کا یا طبیعت کا ہے، اور یہاں مراد مقصود الانسان کے افراد نہیں ہیں، سارے یا بعض افراد مراد نہیں ہیں، بلکہ اس کی نفس ماہیت مراد ہے۔ اور نفس ماہیت مراد کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ تعریف کی جا رہی ہے انسان کی، اور تعریف ماہیت کی ہوتی ہے، افراد کی نہیں ہوتی۔ یا پھر دوسری صورت ہے کہ کسی ایسی چیز کی حکایت کرنا مقصود ہے جنس کے افراد میں سے، جنس من حیث الجنس مراد نہیں بلکہ مراد جنس کے افراد ہی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی ایک یا دو یا زیادہ ایسے معین افراد مراد ہیں جو متکلم اور مخاطب کے درمیان طے شدہ ہیں، اسی کو کہتے ہیں معہود۔ چاہے اس وجہ سے وہ معہود ہے کہ اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، چاہے اس وجہ سے کہ اس کی ذات خود سامنے حاضر ہے، اور چاہے اس لیے کہ سامع اس کو جانتا ہے۔ مقصود جس پر الف لام داخل ہوا ہے اس جنس کے افراد میں سے معین فرد یا افراد کی طرف اشارہ ہے، ان کی حکایت مقصود ہے۔ اس صورت میں وہ الف لام عہد کا کہا جائے گا۔ اگر تو وہ اس لیے معہود ہے کہ اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے تو اس کی مثال ہے کما ارسلنا الی فرعون رسولا، یہاں ایک دفعہ رسول کا ذکر کیا گیا کہ ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا، دوسری مرتبہ جب اس کا ذکر کیا گیا تو الرسول کہا گیا۔ اب یہ جو الف لام ہے یہ عہد کا ہے، یعنی اس سے مراد وہی رسول ہے جس رسول کا پہلے ذکر آ چکا کہ فرعون کی طرف جو رسول ہم نے بھیجا تھا، اسی رسول کی فرعون نے نافرمانی کی۔ اب ظاہر ہے کہ رسولاً چونکہ نکرہ ہے تو الرسول معرفہ ہے، تو ایک فرد ہی مراد ہو سکتا ہے، اس سے رسول کا ایک ہی فرد مراد ہو سکتا ہے، اور وہ ایک فرد کون سا ہے؟ جو کہ معہود ہے، یعنی طے شدہ ہے اور اس کا ذکر پہلے آ چکا ہے، یا اس لیے وہ طے شدہ ہوگا کہ اس کی ذات حاضر ہے، جیسے الیوم اکملت لکم، آج کے دن، تو آج کا دن اس میں یوم پر الف لام آیا ہے تو اس سے یوم کی جنس کے ایک معین فرد مراد ہے، اور وہ طے شدہ ہے۔ کیوں طے شدہ ہے؟ کہ وہ سامنے موجود ہے، اس میں ہی یہ کہا جا رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اس کا حضور بذات ہی یہ بتا رہا ہے کہ وہ معہود ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ سامع اس کو جانتا ہے، جیسے فرمایا گیا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ تیری بیعت کر رہے تھے درخت کے نزدیک۔ اب الشجرہ بھی ظاہر ہے کہ معرف باللام ہے، اور یہاں بھی الف لام عہد کا ہے، اور یہاں بھی مراد ایک مخصوص درخت ہے جس کو سامع جانتا ہے کہ وہ کون سا درخت تھا کہ جس کے نیچے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت لی تھی۔ اس کو الف لام عہد کا کہا جاتا ہے۔ یا پھر تیسری صورت یہ ہے کہ تمام افراد جنس کی حکایت مراد ہوتی ہے، تمام کے تمام افراد مراد ہوتے ہیں، اور اس کو الف لام استغراق کا کہتے ہیں۔
ان الانسان لفی خسر، تو اس میں الف لام استغراق کا ہے، یعنی یہاں جنس مراد نہیں افراد مراد ہیں، اور افراد سارے کے سارے مراد، سارے کے سارے افراد مراد ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ آگے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے ساتھ استثناء کیا گیا، اور یہ استثناء متصل ہے، استثناء میں اصل استثناء متصل ہے، کیونکہ جو استثناء منفصل ہوتا ہے وہ تو الگ کلام کے حکم کے میں ہوتا ہے، مستقل کلام کے حکم میں ہوتا ہے، مستثنیٰ میں اصل مستثنیٰ متصل ہے، اور مستثنیٰ میں اصل یہ ہے کہ مستثنیٰ مستثنیٰ منہ میں داخل ہو قطعی طور پر، اور یہ شرط اس وقت تک نہیں پائی جا سکتی کہ جب تک الانسان میں تمام کے تمام انسان مراد نہ ہو، اس لیے کہ اگر تمام کے تمام انسان مراد نہ ہوں تو پھر ضروری نہیں ہوگا کہ الا الذین کے ساتھ جن کو نکالا جا رہا ہے وہ بھی ان میں شامل ہوں، اور اس طرح یہ مستثنیٰ مستثنیٰ متصل نہیں بن سکے گا۔ اس کو الف لام استغراق کا کہتے ہیں۔ پھر یہ جو الف لام استغراق کا ہے نا، اس کی آگے دو قسمیں ہیں۔ کبھی تو استغراق حقیقی ہوتا ہے، استغراق حقیقی یہ ہوتا ہے کہ جس پر وہ داخل ہوا ہے اس کے حقیقتاً جتنے بھی افراد دنیا میں موجود ہیں وہ سارے کے سارے مراد ہوں، تو وہ ہوگا استغراق حقیقی۔ اور ایک ہوتا ہے استغراق عرفی۔ استغراق عرفی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وہ افراد مراد ہیں جن کی عرف اجازت دیتا ہے۔ مثلا ایک شہر کے حوالے سے کہا جائے کہ اس وقت سارے شاعر یہاں جمع ہیں، یا ایک ضلع کے حوالے سے، ایک علاقے کے حوالے سے کہا جائے کہ سارے شاعر یہاں جمع ہیں، تو سارے شاعروں سے مراد کوئی ساری دنیا کے شاعر تو نہیں ہوں گے، اس علاقے کے حوالے سے، کیونکہ اس عرف میں بات ہو رہی ہے نا، اس مخصوص ماحول میں بات ہو رہی ہے، تو اب وہاں کے جو شاعر ہیں وہ مراد ہو۔ کہا جائے بادشاہ نے سارے کاریگر جمع کر لیے ہیں، تو سارے کاریگروں سے مراد ہے اس کی سلطنت کے کاریگر جمع کیے ہیں، اور پوری دنیا کے کاریگر مراد نہیں۔ اس کو الف لام استغراق عرفی کا کہا جاتا ہے۔ کبھی الف لام لایا جاتا ہے اور اس میں اشارہ جنس کی طرف ہوتا ہے، لیکن جنس میں جنس ہونے کے لحاظ سے نہیں، بلکہ اس لحاظ سے کہ وہ جنس کسی فرد میں پائی جاتی ہے، فی فرد ما، کسی بھی فرد غیر معین میں وہ جنس پائی جاتی ہے، یعنی فرد غیر معین دوسرے معنوں میں مراد ہوتا ہے۔ پہلے کیا تھا؟ فرد معین مراد، اور اب کیا ہے؟ فرد غیر معین۔ گویا چار صورتیں ہو گئی نا، کہ یا جنس مراد ہوگی یا افراد مراد ہوں گے۔ اگر جنس مراد ہے تو الف لام جنس کا ہو گیا، افراد مراد ہے تو سارے مراد ہے تو استغراق کا ہو گیا، اور اگر بعض معین مراد ہے تو وہ بھی عہد کا کہلاتا ہے، اور اگر بعض غیر معین مراد ہے تو وہ بھی اس کو بھی الف لام عہد کا ہی کہتے ہیں۔ اب اس کی مثال دے رہے ہیں، وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي فَمَضَيْتُ ثَمَّةَ قُلْتُ لَا يَعْنِينِي، کہ میں کمینے آدمی پر میرا گزر ہوتا ہے جو مجھے برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، تو میں وہاں سے گزر جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ یہ مجھے مراد نہیں لے رہا، اس کی مراد میں نہیں ہوں، یہ مجھے گالیاں نہیں دے رہا۔ تو یہاں اللئیم پر جو الف لام آیا ہے تو اگرچہ بظاہر یہ معرفہ ہے، لیکن یہ نکرہ کے حکم میں ہی ہے، کیونکہ یہاں جنس کا کوئی بھی ایک فرد غیر معین مراد ہے، کوئی مخصوص کمینہ مراد نہیں ہے، یہاں کوئی بھی کمینہ آدمی مراد ہے۔ اور اس کا قرینہ کیا ہے؟ اس کا قرینہ یہ ہے کہ اسی لیے اس کی صفت آگے جملہ لایا گیا ہے جو کہ نکرہ کی صفت ہوتا ہے، حالانکہ ہے یہ بظاہر معرفہ، لیکن چونکہ یہاں الف لام میں جنس مراد ہے، اور جنس اس حوالے سے کہ وہ کسی غیر معین فرد کے ضمن میں پائی گئی ہے، تو اس لیے یہ نکرہ کے حکم میں ہوگا، اور اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے گا جو نکرہ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اگر معرف باللام کو یعنی محلہ بال کو خبر بنایا جائے تو پھر وہ قصر کا فائدہ دے، یعنی مبتدا تو معرفہ ہو ہی ہو، خبر بھی معرفہ ہو، اور خبر پر الف لام داخل کر دیے جائے تو اس میں قصر پیدا ہو جائے گا۔ قصر کیا ہوگا؟ قصر ہوگا خبر کا مبتدا پر، قصر خبر کا مبتدا پر، چاہے وہ قصر ہو تحقیقی اور چاہے وہ قصر ہو کسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اضافی،
کسی چیز کی طرف نسبت کرتے ہوئے جو ہو وہ قصر اضافی کہلاتا ہے۔ اب اس کی مثال انہوں نے دی ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، تو یہاں ہوا مبتدا ہے اور الغفور اور الودود یہ خبریں ہیں، اور ان کو بھی معرف باللام لایا گیا ہے۔ تو یہاں خبر کا مبتدا پر قصر ہے، مطلب ہے کہ وہی غفور ہے اور وہی ودود ہے۔ سمجھ آئی؟ غفور کا بھی قصر ہے اس میں اور ودود کا بھی قصر ہے اس میں۔ کبھی تو یہ ہوتا ہے قصر تحقیقی کہ واقعتاً وہ چیز مبتدا میں ہی مقصور اور مبتدا کے سوا کسی اور میں نہ پائی جائے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور کبھی وہ جیسے بتایا کہ اضافی ہوتی ہے، کسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے یا مبالغہ کر دیا جاتا ہے، اصل میں تو وہاں قصر کوئی نہیں ہوتا، وہ صفت اسی میں بند نہیں ہوتی بلکہ اوروں میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن مبالغتاً کہا جاتا ہے کہ گویا کہ یہ اسی میں پائی گئی، اتنی زیادہ کامل ہے کہ گویا یہ اسی میں پائی گئی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ مثلا کہا جائے زید الشجاع، اور ان کو موصوف صفت نہ بنایا جائے بلکہ مبتدا خبر بنایا جائے، تو اب یہاں جو الشجاع کا قصر ہے زید میں کہ زید ہی بہادر ہے، تو یہ کوئی تحقیقی قصر نہیں ہے، ایسا تو نہیں کہ دنیا میں اور کوئی بہادر ہی نہیں ہے، لیکن گویا کہ زید شجاعت میں اتنا کامل ہے کہ اس کے علاوہ باقی لوگوں کی جو شجاعت ہے گویا وہ کل عدم ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کی شجاعت اور بہادری کے سامنے۔ یہ ہیں اغراض کسی کو معرف باللام کی صورت میں معرفہ لانے کی۔ معرفہ لانے کی اگلی صورت ہے کہ جو معرفہ کی طرف مضاف ہو اور معرفہ لایا جائے، اس طرح اس کو معرفہ لایا جائے کہ وہ معرفہ کی طرف مضاف ہو۔ اس کی ضرورت بعض اوقات تو تب پڑتی ہے کہ جب اس کے معنی کو ذہن میں حاضر کرنے کا اور کوئی طریقہ نہ بچے۔ اس طرح پیچھے بھی انہوں نے یہ کئی میں یہ بات کی ہے کہ جہاں اور کوئی حل نہیں ہے اس کے سوا، اس کو تعبیر کرنے کا، اس کو بیان کرنے کا، اس کو ذہن میں حاضر کرنے کا۔ مثلا سیبویہ جو بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، تو اب اس کی اگر اضافت ان کی طرف نہ کی جائے تو پھر کیسے بتایا جائے؟ تو لہذا یہی کہا جائے گا کتاب سیبویہ، کتاب سیبویہ، ٹھیک ہے؟ اس کا نام ہی انہوں نے الکتاب رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو یہی کہا جاتا ہے کتاب سیبویہ۔ اسی طرح سفینۃ نوح، سفینۃ نوح، تو اب اس میں اگر اضافت نہیں کرو گے تو پھر لمبے چوڑے طریقوں سے جو بات بتاؤ گے وہ مختصر طریقے سے بتانے کا یہی طریقہ ہے کہ اضافت کر دو سیدھی سیدھی، تو احضار ہو جائے گا نا ذہن میں۔ سفینۃ نوح کہنے سے فوراً ذہن میں وہ کشتی حاضر ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی، اور کتاب سیبویہ کہنے سے تو یہ مختصر طریقہ ہے۔ جب اور کوئی طریقہ احضار معنی کا نہ ہو تو پھر اسی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر اور طریقے بھی ہوں اور اضافت کا طریقہ اختیار کیا جائے، بات اور طریقوں سے بھی کہی جا سکتی تھی لیکن معرفہ کی طرف اضافت کر کے کہی گئی، تو اس کی پھر کئی غرضیں ہو سکتی ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں۔ ایک غرض تو اس کی ہے کہ اگر وہاں اضافت نہ کی جاتی تو پھر گنتی یا تو ناممکن تھی یا دشوار تھی۔ اگر وہاں اضافت والا طریقہ نہ اختیار کیا جاتا تو فردن فردن ہر ایک کا نام لینا پڑتا، تو وہ یا ناممکن تھا یا مشکل تھا۔ مثلا کسی مسئلے میں عقیدے کا کوئی مسئلہ بیان ہو رہا ہے اور کہا جائے اجمع اہل الحق علی کذا، فلاں بات پر اہل حق کا اجماع ہو گیا ہے، یا اہل البلد کرام، فلاں شہر کے رہنے والے سخی ہیں۔ اب اس میں اگر تم اہل البلد یا اہل الحق نہیں کہو گے تو پھر ان ہزاروں لاکھوں علماء کے نام لینے پڑیں گے تمہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ مشکل معاملہ ہے۔ تو اس لیے آسان طریقہ کیا ہے؟ اہل الحق، حق کے ماننے والوں نے، یا اہل البلد شہر کے رہنے والوں نے کہا، تاکہ گنتی کا جو تعذر یا تعثر ہے اس سے جان چھڑائی جا سکے۔ دوسری جو غرض ہو سکتی ہے اس کی وہ ہے کہ بڑا یہ مسئلہ ہوتا ہے نا جی کہ میرا نام پہلے لینا چاہیے تھا اور بعد میں لیا، اور میرا فلاں سے بعد میں کیوں ذکر کیا؟ بڑے مسائل ہوتے ہیں نا، آج کل بھی ماشاءاللہ
بڑے اس کے مسائل ہیں کہ میرا نام چھوٹا ہے اشتہار میں یا میرا نام بڑا ہے، تو شاعروں کو بھی بڑا یہ مسئلہ ہوتا ہے مشاعروں میں۔ مشاعروں کی روایت یہ ہوتی ہے کہ جو جتنا بڑا شاعر ہوتا ہے اس کو بعد میں ٹائم دیا جاتا ہے، یہ ایک روایت چلی آ رہی ہے۔ اگر کسی شاعر کو کسی سے پہلے پڑھا دیا جائے تو وہ اس پہ ناراض ہوتا ہے، جی کہ آپ نے مجھ کو اس سے پہلے پڑھایا، حالانکہ یہ تو میرا شاگرد ہے، یہ تو میرے آگے چیز ہی کوئی نہیں، تو آپ نے اس سے پہلے مجھ کو پڑھا دیا ہے۔ تو یہ تقدیم و تاخیر سے بچنے کے لیے بھی کہ ایک بادشاہ ہے اور اس کے بہت سارے امراء یا وزراء جمع ہیں، تو اب ایک کا نام پہلے لیا تو باقی ناراض، دوسرے کا لیا تو تب بھی باقی ناراض، تو اب وہ کہہ دیتا ہے حضر امراء الجند، لشکر کے سارے سپہ سالار حاضر ہیں۔ تو اب اس میں سب کو اکٹھے ہی بھگتا دیا تاکہ تقدیم و تاخیر والا چکر نہ پیدا ہو اور خواہ مخواہ اعتراض کی نوبت نہ آئے۔ کبھی اضافت ہوتی ہے تعظیم کے لیے، کتاب السلطانی حضرہ، بادشاہ کا خط آ گیا ہے۔ اضافت میں کبھی تو مضاف کی تعظیم کی جاتی ہے مضاف الیہ کی وجہ سے، اور کبھی مضاف الیہ کی تعظیم ہوتی ہے مضاف۔ سمجھ آ گیا؟ یعنی دونوں ہوتے ہیں، کبھی تو مضاف کی تعظیم ہوتی ہے، جیسے کتاب السلطانی، کتاب السلطانی، اب اس میں کتاب کی خط کی تعظیم ہے نا کہ وہ بادشاہ کا خط ہے، بادشاہ کی طرف نسبت سے اس میں عظمت پیدا کی جا رہی ہے۔ یا مضاف الیہ کی جیسے ھذا خادمی، ھذا خادمی کہ یہ میرا خادم ہے، اب اس میں اس کو اپنا خادم کہہ کر اپنی عظمت، یعنی ایک بندہ بہت لوگوں میں مقام اور مرتبے والا ہے تو آپ کہیں کہ یہ میرا نوکر ہے، تمہاری نظروں میں تو اس کا بڑا مقام ہے تو میرا یہ نوکر ہے، اب اس کو اپنا نوکر کہہ کر اپنی عظمت وہ بڑھا رہا ہے کہ جسے تم اتنا صاحب رتبہ سمجھتے ہو وہ میرا تو نوکر ہے، میرا تو خادم ہے۔ کبھی نہ مضاف کی نہ مضاف الیہ کی، کسی تیسری چیز، سمجھ آئی؟ اخو الوزیر عندی، وزیر کا بھائی میرے پاس ہے، اب اس میں مضاف تو اخو ہے اور مضاف الیہ وزیر ہے، تو ان دونوں میں سے کسی کی تعظیم بھی نہیں، بلکہ ایک تیسری چیز یعنی متکلم اپنی تعظیم کا اظہار کر رہا ہے کہ میں صاحب عظمت ہوں کہ وزیر کا بھائی میرے پاس موجود ہے۔ کبھی تحقیر میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، کبھی مضاف کی، کبھی مضاف الیہ کی، کبھی کسی تیسری چیز، جیسے کسی کو کہا جائے الحمدللہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، ھذا ابن اللص، یہ چور کا بیٹا ہے، تو اس میں مضاف کی تحقیر ہے، ابن کی تحقیر ہے۔ کبھی مضاف الیہ کی، جیسے کہا جائے کہ اللص رفیق ھذا، چور اس کا ساتھی ہے، اس کا ساتھی ہے، تو اب اس بندے کی توہین ہے کہ یہ چوروں کا دوست ہے، ساتھی۔ یا دونوں کی، جیسے اخو اللص عند عمر، چور کا بھائی عمر کے پاس ہے، تو اب عمر کی اس میں توہین مقصود ہے، تحقیر مقصود ہے۔ کبھی اختصار مقصود ہوتا ہے جب کہ مقام میں تنگی ہو، یعنی وہاں لمبی چوڑی بات کرنے کا مقام نہیں ہے تو مختصر بات کی، جیسے شاعر کہتا ہے ہوایا مع الرکب الیمانین مسعد جنیب و جثمانی بمکۃ موثق، شعر کا مفہوم یہ ہے مختصر، وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرا جو محبوب ہے وہ یمن کے جو لوگ ہیں نا گھڑ سوار، ان کے ساتھ وہ چلا گیا ہے اور میرا جسم جو ہے وہ مکہ میں بند، یعنی میں تو مکہ میں مقید ہوں اور میرا محبوب جو ہے وہ چلا گیا۔ اب کہنا اس کو یہ چاہیے تھا کہ الذی احوا، جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ مع الرکب الیمانین مسعد، لیکن ہوایا میری محبت، میری محبت یعنی میرا محبوب، وہ یہ اس نے مضاف الیہ کی صورت میں مختصر ذکر کر دیا ہے کیونکہ یہاں پر اختصار کا مقام ہے، جو مقام ہے وہ مقام اختصار کا ہے۔ الذی احواہ نہیں کہا، کیسے مقام اختصار کا؟ اس لیے کہ یہ شعر اس نے حالت اسیری میں کہا ہے، قید ہونے کی حالت میں کہا ہے، اور جب کوئی بندہ قید میں ہو اور اس کے پیارے اس سے دور جا رہے ہوں تو وہ دل تنگی کا مقام ہوتا ہے، اس میں زیادہ لمبی باتیں بندے سے نہیں ہو پاتی،
اور مختصر بات ہوتی ہے نا، کیونکہ اس میں سینہ تنگ ہوتا ہے اور انسان نفسیاتی طور پہ، جذباتی طور پہ مشکل حالت میں ہوتا ہے، تو اس میں وہ اختصار کو ترجیح دیتا ہے۔ یہ ہو گئے جی اغراض کس کے؟ مضاف ذکر کرنے کے، کسی کو معرفہ کی طرف مضاف ذکر کرنے کے۔ اگلی صورت معرفہ ذکر کرنے کی ہے منادہ۔ تو ایک تو یہ منادہ کی صورت میں اس وقت کسی کو ذکر کیا جائے گا کہ جب مخاطب کا کوئی اور خاص عنوان معلوم نہ ہو، کہ اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کوانی ہے اور اس کا کوئی عنوان بھی نہیں پتہ، نہ تمہیں اس کا نام آتا ہے، نہ تمہیں یہ پتہ ہے یہ کس کا بیٹا ہے، کس کا بھائی ہے، کوئی بھی اس کا اور عنوان یہی ہوتے ہیں نا، نام پتہ ہو، لقب پتہ ہو، کنیت پتہ ہو، کچھ بھی نہیں پتہ، تو اب آپ کیا کہو گے؟ یا رجل، یا رجل، یا فتح۔ تو اس میں اشارہ ہے اس کے حصہ معینہ کی طرف جو اس عنوان عام میں سے اس کے اندر پایا گیا ہے۔ اب یہاں بھی دیکھو نا، رجل عنوان عام ہے، اور اس عنوان عام کا ایک حصہ یعنی رجولیت کا ایک حصہ اس میں بھی تو پایا گیا ہے نا، تو اس اعتبار سے اس کو رجل کہہ کر پکارا جا رہا ہے۔ کبھی اس کو جو منادہ کی صورت میں پکارا جاتا ہے تو وہ اس لیے کہ جس لفظ سے اس کو پکارا جا رہا ہے اس میں پکارنے کا جو سبب ہے نا اس کی طرف اور علت کی طرف اشارہ ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے کوئی بندہ کہے یا غلام احضر الطعام، یا خادم اسرج الفرس، اے غلام کھانا لا، اے خادم گھوڑے کو زین کس دے۔ تو اب غلام اور خادم کہہ کر اس کو ندا کرنا، یہ علت ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ کیوں اس سے کھانا منگوا رہا ہے، کیونکہ وہ اس کا خادم ہے، اور یہ حکم کیوں دے رہا ہے، کیونکہ وہ نوکر ہے اس کا اور غلام۔ کہتے ہیں کہ اس میں اور غرضیں بھی ہو سکتی ہیں جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا الکلام علی الانشاء میں، جہاں انہوں نے ذکر کیا ہے نا سب کو، انشاء کی 5 قسموں کو، اور وہاں انہوں نے ندا کا بھی ذکر کیا تھا، اور ندا میں کئی غرضیں وہاں پر ذکر کی تھی۔ اگر آپ دیکھیں صفحہ نمبر 36 اور 37 اور 38 پر انہوں نے کئی غرضیں ذکر کی تھیں کہ کبھی قریب کو بمنزل بعید کے اور کبھی بعید کو بمنزل قریب کے قرار دینا مقصود ہوتا ہے، اور کبھی سامع جو ہے نا وہ غافل ہے اور اس کی غفلت کی طرف اشارہ کرنا، یا ذہول وغیرہ یا نیند کی طرف اشارہ کرنا وہ مقصود ہوتا ہے، کبھی اغراء مقصود ہوتا ہے، کبھی تحیر اور تدجر، اور کبھی تحسر توجہ وغیرہ، کبھی تذکر، یہ ساری صورتیں ہوتی ہیں ندا کی۔ تو کہتے ہیں وہ ساری صورتیں بھی یہاں پر ان اغراض میں سے کسی بھی غرض کا اگر اعتبار ممکن ہے یہاں تو وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے بھی اس کو منادہ کے طور پہ ذکر کیا گیا اور معرفہ کی باقی صورتیں استعمال نہیں کی گئی۔ یہاں تک تعریف والا تو ہو گیا سلسلہ مکمل کہ کسی کو معرفہ لانے کی وجہ، ایک تو عمومی وجہ بیان کی نا، عمومی وجہ کیا بیان کی ہے؟ عمومی وجہ بیان کی ہے کہ جب غرض کا تعلق ہو مخاطب کو کلام کا ارتباط کسی معین کے ساتھ سمجھانا، یعنی جب غرض یہ ہو متکلم کی کہ وہ مخاطب کو یہ سمجھائے کہ کلام کسی معین چیز کے ساتھ مربوط ہے، پھر معرفہ لایا جاتا ہے، اور جب غرض یہ ہو کہ مخاطب کو یہ سمجھایا جائے کہ کلام کا تعلق کسی غیر معین کے ساتھ ہے، تو پھر وہ مقام ہوتا ہے تنکیر کا۔ ایک تو وہ عمومی بات ہے نا، وہ تو شروع میں بتائے ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ نکرہ تب لایا جاتا ہے کہ جب محکی عنہ کی کوئی جہت تعریف تمہیں معلوم نہیں۔ محکی عنہ یعنی جس کو بیان کیا جا رہا ہے، جس کی حکایت وہاں کی جا رہی ہے، اس کی جہت تعریف۔ جہت تعریف ایک تو علم ہوتا ہے کہ اس کا نام ہے، یا باقی جتنی بھی صورتیں آئی ہیں کوئی جہت تعریف بھی ان میں سے مذکور تمہیں معلوم نہیں ہے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ پھر اس کو نکرہ ذکر کرو گے، یعنی تم کہو گے جاء ہا ہنا رجل، جاء ہا ہنا رجل،
یہ کب کہو گے کہ جب تمہیں کوئی نہ تو اس کا نام پتہ ہے جو اس کو معین کر سکے، نہ کوئی ایسا چیز ہے جس کو تم بطور صلہ کے ذکر کر سکو. سمجھ آ گئی؟ تو اب یہاں اس لیے تنکیر پائی جا رہی ہے کہ تم تنکیر سے زیادہ کسی چیز پر قادر نہیں ہو، نکرہ ذکر کرنے سے زیادہ تم اور کچھ کر نہیں سکتے. ایک صورت تو یہ ہوتی ہے، اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جان بوجھ کر کسی کے ساتھ نکرہ والا سلوک کرنا چاہتے ہو. سمجھ آئی؟ گویا کہ جس کو کہتے ہیں نا، اسے کہتے ہیں تجاہل عارفانہ، جان بوجھ کر بے علم بن جانا، کہ گویا میں تمہیں اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں تمہارے بارے میں یہ ظاہر کروں کہ میں تمہیں جانتا ہوں کسی حوالے سے بھی، تم ہر حوالے سے میرے لیے مجہول ہو. سمجھ آ گیا جی؟ صرف جنس کا تمہیں پتہ ہے بس. اس طرح قرآن مجید میں ہے کہ حل ندلکم علی رجل ینبئکم اذا مزقتم کل ممزق. تو اب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رجل کہہ کر ذکر کیا، حالانکہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سورج سے بھی زیادہ جانتے تھے. تو یہ انہوں نے نعوذ باللہ تجاہل سے کام لیا. کچھ اور اغراض بھی ہوتی ہیں نکرہ لانے کی. اور اغراض کیا ہیں؟ کبھی تکسیر اور کبھی تقلیل. وہ تنوین آپ نے پڑھا ہے نا کہ تنوین تقلیل کے لیے بھی ہوتی ہے، تکسیر کے لیے ہوتی ہے. لفلان مال مطلب ہے مال کثیر، رضوان من اللہ اکبر، یعنی رضوان قلیل من اللہ اکبر، اللہ کی تھوڑی سی رضامندی بھی بہت بڑی نعمت ہے. کبھی تعظیم کے لیے کبھی تحقیر کے لیے. لہو حاجب عن کل امر یشینہ ولیس لہو عن طالب العرف حاجب. یہ مدح کا شعر ہے، امیر کی اس میں تعریف کی جا رہی ہے کہ ہر وہ کام جو اس کو عیبناک کر دے نا، کوئی بھی عیبناک کرنے والا کام، اس سے روکنے والا اس کو بہت بڑا حاجب ہے. حاجب کا معنی ہوتا ہے روکنے والا، یعنی مطلب ہے یہاں اس کی طبیعت کا تقاضا کہ عیبناک کاموں سے روکنے میں اس کی طبیعت کا تقاضا بڑا قوی ہے. اس کا ضمیر، اس کے خیالات، اس کا مزاج اس کو سختی کے ساتھ ایسے کاموں سے روکتا ہے کہ جو کام اس کو عیبناک بنانے والے ہوں. تو یہاں حاجبن پر جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے، یعنی حاجب عظیم، بہت بڑی رکاوٹ. سمجھ آئی ہے نا؟ جیسے بعض بندے ہوتے ہیں نا تو ان میں نفسیاتی طور پہ سائیکولوجیکلی بڑی سے بڑی بے غیرتی اور بے حیائی کرتے ہوئے بھی انہیں کوئی شرم نہیں آتی. اور بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو حیا کا ایسا مجسمہ ہوتے ہیں کہ جس طرح حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی غسل خانے میں جا کے بھی کپڑے نہیں اتارے، یعنی نہانے کے لیے بھی کبھی برہنہ نہیں ہوئے جہاں کوئی انسان دیکھنے والا نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے نا معاملہ. تو یہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا جو ہے نا ضمیر اور اس کی نفسیاتی صورتحال وہ ایسی ہے کہ عیبناک کاموں سے روکنے کے لیے تو بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے. لیکن اگر کوئی آ جائے طالب عرف، سخاوت کا طلبگار، کوئی بھکاری، کوئی سائل، کوئی حاجت مند آ جائے تو اس کی مدد سے روکنے کے لیے کوئی معمولی سی رکاوٹ بھی، یعنی ایک ذرے، ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال آ جائے کہ میں اس کی مدد نہ کروں، ایسا خیال اس کے دل میں نہیں آتا. تو پہلے حاجبن میں تنوین تعظیم کے لیے، اور دوسرے میں جو ہے وہ تقلیل اور تحقیر کے لیے، یعنی تقلیل نہیں تحقیر. کثرت اور قلت وہ ہوتی ہے کوانٹٹی میں، مقدار میں. سمجھ آئی ہے نا؟ کثرت اور قلت کا تعلق مقدار کے ساتھ ہے، ناپنے تولنے والی چیزوں کے ساتھ ہے، اور تعظیم اور تحقیر کا تعلق جو ہے یہ معنوی چیزوں کے ساتھ. یہ نفسیاتی معاملات ہیں نا کہ بندے کو کوئی عیبناک کام کرتے ہوئے دل میں کوئی محسوس ہو چبھن اور تکلیف، اور اچھا کام کرتے ہوئے کوئی رکاوٹ نہ محسوس ہو. اسی طرح کبھی کبھی نکرہ نفی کے بعد لایا جاتا ہے تاکہ عموم اور پکا ہو جائے. ما جاءنا من بشیر، ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا نہیں آیا. تو ما جاءنا نفی ہے نا، اور نفی کے بعد نکرہ لایا گیا ہے بشیر. بشیر
تو نکرہ جب نفی کے تحت ہو، نکرہ نفی کے سیاق میں ہو تو وہ عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ کبھی کبھی نکرہ اس لیے لایا جاتا ہے کہ کوئی فرد معین یا نوع معین کا قصد ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بڑی باریک بات ہے، اس لیے کہ بظاہر اگر اس کو دیکھا جائے تو پھر تو یہ کام تو معرفہ کرتا ہے، اور ہم تو تنکیر کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ تو کیا مراد ہے ان کی کہ قصد فرد معین او نوع کذالک، اس سے کیا مراد ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہاں شخص معین اس اعتبار سے مراد ہے کہ اس پر جنس کا مفہوم سچا آ رہا ہے، اور اس سے مراد معین متعین فی الخارج نہیں ہے۔ اگر وہ متعین فی الخارج ہو تو وہی تو معرفہ ہے، تو متعین فی الخارج مراد نہیں، لفظ معین سے متعین فی الخارج مراد نہیں، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد ایک شخص معین اس اعتبار سے کہ جنس کا مفہوم اس پر سچا آ رہا ہے اور نکرہ کا مفہوم اس پر سچا آ رہا ہے۔ کیوں کہ ظاہر ہے جس طرح ہر لفظ کی ایک وضع ہوتی ہے تو نکرہ کی بھی تو ایک معنی کے لیے وضع ہے نا۔ نکرہ کی وضع کس معنی کے لیے؟ نکرہ کی وضع ہے اس وحدت کے لیے جو شائعہ ہے اور مبہمہ۔ شائعہ کا آج بھی آپ کو سبق میں نے بتایا کہ شائع کسے کہتے ہیں؟ شائع اس جز کو کہتے ہیں کہ جس کی تعیین نہ کی جائے۔ آپ کہیں کہ اس چیز کا ثلث، تو اب وہ ثلث شروع سے بھی ہو سکتا ہے، درمیان سے بھی، آخر سے بھی، اسے جز شائع کہتے ہیں۔ تو نکرہ کی وضع ہے وحدت شائعہ مبہمہ کے لیے، نہ کہ وحدت مخصوصہ معینہ کے لیے۔ تو یہاں وہی مراد ہے کہ اس سے مراد فرد معین ہے اس اعتبار سے کہ جنس کا مفہوم اس پر سچا آ رہا ہے اور اس پر نکرہ ہونا سچا آ رہا ہے، یا جنس کا یا نوع کا۔ سمجھ آ گیا؟ تو جیسے واللہ خلق کل دابۃ مما، اب کل دابۃ مما میں مراد کیا ہے؟ ہر وہ فرد کے جس پر الدابہ سچا آ رہا ہے، اور ہر وہ پانی کی نوع جو اس دابہ کے ساتھ خاص ہے۔ ماء بھی نکرہ ہے نا، اور دابۃ بھی نکرہ ہے، تو دابۃ سے بھی کوئی ایک فرد جس پر دابہ سچا آتا ہے وہ مراد ہے، اور ماء سے بھی مراد وہ پانی ہے کہ جو مختص ہے اس کی تخلیق کے ساتھ۔ سمجھ آئی؟ کوئی ایک معین فی الخارج دابہ مراد نہیں ہے کہ اس سے مراد فلاں گھوڑا ہے، فلاں زید کا گھوڑا مراد ہے یا خالد کا گھوڑا مراد ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ کوئی بھی ایسا فرد، ہر وہ فرد کہ جس پر الدابہ سچا آ رہا ہے، کیونکہ دابۃن کی وضع اسی کے لیے ہے نا کہ کوئی بھی مبہم اور شائع فرد اس سے مراد لیا جائے، تو وہی مراد ہے، چاہے وہ جنس کا ہو چاہے وہ نوع کا ہو۔ جنس اور نوع میں تو فرق تم جانتے ہو، یعنی وہ جنس کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے نا، جیسے مثلا حیوان ہے، اور نوع کے لیے بھی مراد ہو سکتا ہے، جیسے انسان ہے، کل انسان ان کہا جائے تو یہ مخصوص نوع اپنا نوع کا وہ ہو جائے گا نا، فرد جو مبہم ہے اور شائع ہے، اور حیوان کہا جائے گا تو اس سے جنس کا مراد ہو جائے گا۔ کبھی کبھی اخفاء امر مراد ہوتا ہے۔ نکرہ اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ بندے کا آپ کو پتہ تو ہے لیکن آپ اس لیے ذکر نہیں کر رہے کہ خواہ مخواہ لوگوں کو پتہ چل گیا تو مسئلہ بن جائے گا۔ مثلا آپ کہیں قال رجل انک انحرفت عن الصواب، ایک بندے نے یہ کہا ہے کہ تم حق سے پھر گئے ہو۔ اب تم بندے کا نام اس لیے نہیں لے رہے کہ تاکہ اسے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔